بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 17۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رات گزارنے کے لیے کوئی جائے پناہ تلاش کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کسان نے یہ کہہ کر آسم کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کشادہ حویلی کے دروازے کے سامنے گھوڑوں سے اترے۔ کسان نے مکان کے محافظ کو آوازیں دی۔ ایک بوڑھا آدمی دروازہ کھول کر باہر نکلا اور بد حواس ہو کر آسم اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کسان نے کہا، یہ بستی میں سرائے تلاش کر رہے تھے، میں انہیں یہاں لے آیا ہوں۔ نوکر نے آسم کی طرف دیکھا اور کہا، میرا مالک یہاں نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہاں ٹھہرنا پسند کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ سارا مکان خالی پڑا ہے، آئیے۔ آسم نے کہا، تمہیں ہمارے گھوڑوں کے لیے چارے کا بندوبست کرنا پڑے گا، یہ بہت بھوکے ہیں۔ نوکر نے کہا، جناب آپ فکر نہ کریں، وہ چار دیواری کے اندر داخل ہوئے اور نوکر نے کسان سے کہا، تم ان کے گھوڑے استبل میں لے جاؤ، میں ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ آسم نے کہا، ہمارے کھانے کے لیے تمہیں کسی تکلف کی ضرورت نہیں، ان حالات میں ہمارے لیے سوکھی روٹی بھی ایک نعمت ہوگی۔ نوکر نے جواب دیا، جناب میرے آقا نے یہاں سے روانہ ہوتے وقت یہ حکم دیا تھا کہ ہماری بھیڑیں ایرانیوں کے کام نہیں آنی چاہیے، اس لیے میں ہر روز ایک بھیڑ کاٹ کر پڑوسیوں کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ آج میں نے جو بڑا ذبح کیا تھا وہ خاصا بڑا تھا، اس کا گوشت بھی ابھی پڑا ہے۔ آسم نے کہا، لیکن تمہیں سب سے پہلے ہمارے گھوڑوں کے لیے چارے کا بندوبست کرنا چاہیے، وہ بہت بھوکے ہیں۔ نوکر نے کہا، جناب اگر آپ 50 گھوڑے لے آتے تو بھی ہمارے گھاس کے ذخیرے میں کمی نہ تھی۔ آسم نے جواب دیا۔ آسم نے یوسفیہ اور فسطینہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ اندر تشریف لے جائیں، گھوڑے بندھوا کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد یوسفیہ اور فسطینہ ایک کشادہ کمرے میں بیٹھی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ آسم خرجین اٹھائے اندر داخل ہوا اور اس نے ایک کرسی پر بیٹھ کر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے امید نہ تھی کہ اس بستی میں ہمیں اتنی آرام دہ جگہ مل جائے گی۔ یہ نوکر کوئی نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ یوسفیہ نے کہا، آپ کو یقین ہے کہ یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ آسم نے اطمینان سے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ اب اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ ایرانی ہیں تو بھی آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس بستی میں صرف وہ نادار لوگ رہ گئے ہیں جو اپنے لیے رومیوں یا ایرانیوں کی غلامی میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ وہ آدمی جو ہمیں یہاں لے کر آیا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھیڑوں کا غلہ ہیں، ہمارے بھیڑوں کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی اون اور ان کی گوشت رومیوں کے کام آتی ہے یا ایرانیوں کے۔ یوسفیہ نے کہا، اب اس بات کا تو ڈر نہیں رہا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ دمشق پہنچ کر ہم کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آسم نے جواب دیا، دمشق میں ایرانی لشکر کا کوئی عہدیدار آپ کے شوہر کے نام سے ناواقف نہ ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں آپ کے والد کی حیثیت عام رومیوں سے مختلف ہوگی، پھر بھی یہ ممکن ہے کہ نئے کیسر نے آپ کے شوہر کو رہا کر دیا ہو اور دمشق پہنچ چکے ہوں۔ فسطینہ بولی، اگر میرے ابا جان قید سے رہا ہو چکے ہوتے تو وہ دمشق میں ہمارا انتظار کرنے کی بجائے فوج لے کر یروشلم پہنچنے کی کوشش کرتے۔ یوسفیہ نے غور سے آسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ قدر توقف کے بعد بولی، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں تمہیں ایک مدت سے جانتی ہوں اور تمہیں بیٹا کہتے ہوئے مجھے ایک طرح کی خوشی اور تسکین محسوس ہوتی ہے، لیکن ابھی تک مجھے یہ پوچھنے کا موقع نہیں ملا کہ تم کن حالات میں اپنے گھر سے نکلے۔ تمہاری صورت ان انسانوں سے مختلف ہے جو کسی کے ساتھ برائی یا زیادتی کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں بیٹا کہہ سکتی ہوں، اور ایک ماں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دکھ درد میں شریک ہو۔ برا نہ مانو تو میں تمہاری سرگزشت سننا چاہتی ہوں، اگر میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکی تو کم از کم تمہیں تسلی ضرور دوں گی۔ آسم نے جواب دیا، آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میری سرگزشت سن کر آپ کو ایک نئی ذہنی کوفت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ممکن ہے آپ بھی مجھے ایک دیوانہ سمجھنے لگے۔ نہیں بیٹا تم سناؤ۔ یوسفیہ کے اصرار پر آسم نے ماضی کے وہ واقعات بیان کر دیے جن کے باعث اس کے لیے یثرب کی زمین تنگ ہو چکی تھی۔
فسطینہ کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اس نے سمیرہ سے اپنی محبت کی داستان کی تفصیلات میں جانے کی کوشش نہ کی، لیکن اپنی گفتگو کے دوران جب کبھی وہ فسطینہ کی طرف دیکھتا تو اسے محسوس ہوتا کہ اس کی ذہین نگاہیں اس کے احساس کی گہرائیوں میں جھانک رہی ہیں۔ جب وہ اودھی کے گھر کے آخری منظر بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گیا تو فسطینہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، امی مجھے اب بھی سمیرہ کی موت کا یقین نہیں آتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب یہ اپنے نئے وطن سے روانہ ہوئے ہوں گے تو ان کے ساتھ ہوگی، پھر اس کی علالت یا کسی اور مجبوری کے بحث، یا اسے راستے کی کسی بستی یا شہر میں چھوڑ آئے ہوں گے۔ مجھے یہ بات بھی بعد از قیاس معلوم نہیں ہوتی تھی کہ ان کے دشمنوں نے پیچھا کیا ہوگا، وہ سمیرہ کو چھین کر واپس لے گئے ہوں گے۔ امی اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں ہر روز یہ دعا کرتی کہ وہ انہیں مل جائے۔ میں اپنے ابا جان سے التجا کرتی کہ وہ ان کی مدد کریں۔ میں کسرا کے پاس جا کر یہ فریاد کرتی کہ میں سین کی بیٹی ہوں اور یہ ہمارے محسن ہے، اس لیے ان کی اعانت ہم پر فرض ہے۔ امی جان اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، کاش یہ تھوڑی دیر پہلے ان کا گھر پہنچ جاتے۔ فسطینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ان کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یوسفیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی اموات کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، اب تم ان کے لیے یہ دعا کرو کہ خدا انہیں صبر اور ہمت دے۔ تھوڑی دیر بعد نوکر کھانا لے کر آیا اور دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ حسن کھانے سے فارغ ہوتے ہی دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ یوسفیہ اور فسطینہ اسی کمرے میں سو گئیں۔ پچھلے پہر یوسفیہ نے فسطینہ کو جھنجھوڑ کر گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا، بیٹی اب صبح ہو رہی ہے، سفر کی تیاری کرو۔ فسطینہ نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، امی جان اب بھی رات باقی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے پہر گھوڑے تیار کر کے ہمیں جگا دیں گے۔ بیٹی میں نے ساتھ کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آہٹ سنی تھی، میرا خیال ہے وہ کہ استقبل کی طرف گیا تھا۔ اچھا اٹھتی ہوں۔ فسطینہ نے انگڑائی لے کر کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ ماں نے پوچھا، بیٹی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں امی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میرا اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ سین میں پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور پھر کسی نے آہستہ آہستہ سے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، فسطینہ یہ آسم کی آواز تھی۔ فسطینہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ ایک رومی کی بجائے ایک عرب کے لباس میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اس سے آگے میں رومی لباس میں سفر کرنا خطرناک سمجھتا ہوں۔ وہ نوکر مجھے دیکھ کر ڈر گیا تھا، اس نے یہ خیال کیا تھا کہ رومی فوج کا کوئی عرب دستہ یہاں پہنچ گیا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے تسلی دی، گھوڑے تیار ہیں، آپ جلدی سے تیار ہو کر استقبل آ جائیں، وہاں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ چند میل اور سفر کرنے کے بعد دمشق کے حسین مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ فسطینہ اب اس لڑکی سے مختلف نظر آتی تھی جسے عاصم نے انتہائی بے بسی کی حالت میں دیکھا تھا۔ علائم و مصائب کے بادل چھٹ چکے تھے اور ان کا سنجیدہ اور معصوم چہرہ ایک کھلتے ہوئے پھول کی طرح شگفتہ تھا، لیکن یوسفیہ اب بھی مغموم اور پریشان دکھائی دیتی تھی۔ اب اسے پیچھا کرنے والوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن دمشق کے متعلق طرح طرح کے خیالات اسے پریشان کر رہے تھے۔ وہ گردن جھکائے گھوڑے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ فسطینہ نے اپنا گھوڑا اس کے قریب کرتے ہوئے کہا، امی جان اب تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم تھوڑی دیر بعد گھر پہنچ جائیں گے، وہاں ایرانی لشکر کی موجودگی میں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ یوسفیہ نے جواب دیا، بیٹی میں تمہاری نانا کے متعلق سوچ رہی ہوں، خدا معلوم وہ کس حال میں ہوں گے۔ فاتح لشکر جب کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو کسی پر رحم نہیں کرتا۔ فسطینہ نے سنجیدہ ہو کر کہا، امی جان مجھے یقین ہے کہ ایران کے سپاہی ہمارے گھر کی حفاظت کر رہے ہوں گے، وہ میرے باپ سے نہ واقف نہیں ہو سکتے۔ بیٹی مجھے ڈر ہے کہ ان حالات میں تمہارے نانا کسی کو یہ بتانا بھی گوارا نہیں کریں گے کہ میں سین کا سسر ہوں۔ اگر ایرانیوں نے دمشق کے باشندوں پر مظالم کیے تو انہیں اپنی جان بچانے کی فکر نہ ہوگی۔ میں تمہارے باپ کے متعلق بھی پریشان ہوں۔ قسطنطنیہ کے لوگ شام میں ایرانیوں کے مظالم کی داستانیں سننے کے بعد انہیں کسی نیک سلوک کے مستحق نہیں سمجھیں گے۔ اگر انہوں نے ان پر کوئی اور سختی نہ کی تو بھی جنگ کے دوران ان کے قید سے رہا ہونا ممکن نہیں۔ فسطینہ کے چہرے پہ اداسی کے بادل چھا گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے سر جھکائے اپنی ماں کے ساتھ چلتی رہی، پھر گھوڑے کی ایڑ لگا کر عاصم سے جا ملی۔ عاصم نے پوچھا، کیا بات ہے فسطینہ؟ فسطینہ قدر توقف کے بعد بولی، امی جان میرے نانا کے متعلق بہت پریشان ہے، اور میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ جب فاتح لشکر کے سپاہی کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ نوجوان اور بوڑھوں میں تمیز نہیں کرتے۔ عاصم نے کہا، تمہیں اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ تمہارے باپ کا نام تمہارے نانا کے لیے ایک ڈھال کا کام دے سکے گا۔ آپ میرے نانا کو نہیں جانتے، وہ اپنی جان کے خوف سے روم کے دشمنوں کو پناہ لینا گوارا نہیں کریں گے،
اور میرے ابا وہاں پہ یہ کہنے کے لیے موجود نہ ہوں گے کہ میں ایران کے شہنشاہ کا دوست ہوں۔ یہ بوڑھا شخص میرا سسر ہے۔ فسطینہ کے چہرے سے ایک الڑ لڑکی کی شوخیاں رخصت ہو چکی تھیں اور ایک بار پھر اسے اپنی عمر سے بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ آصف نے کچھ دیر سوچنے کے بعد، فسطینہ، ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے۔ اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر کے اندر پاؤں رکھو تو میں دروازے کے باہر کھڑا ہو کے تمہارے کہہ کے سنوں، اور پھر تمہارے یہ معصوم کہہ کے ہمیشہ کے لیے میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ دمشق سے کوسوں دور رہ کر بھی میرے لیے یہ تسکین بہت بڑا انعام ہوگی کہ تم اپنے گھر میں خوش ہو۔ کاش تمہارے ابا جان بھی وہاں پہنچ چکے ہوں اور مجھے دمشق کو الوداع کہتے ہوئے یہ اطمینان ہو کہ تمہاری تمام مصیبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ فسطینہ نے کہا، اگر میرے ابا جان وہاں موجود ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو دمشق سے کوسوں دور بھاگنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ آپ انہیں آسان فراموش نہیں پائیں گے۔ آصف نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، فسطینہ، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تمہارے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ ہوگا کہ دمشق میں میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ فسطینہ نے کہا، ہمارے گھر مدائن میں ہے اور میں ابا جان سے کہوں گی کہ آپ کو فوج میں کوئی بڑا عہدہ دے کر وہاں بھیج دیں۔ نہیں، میرے لیے دمشق اور مدائن میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ تو آپ کہاں جائیں گے؟ مجھے معلوم نہیں۔ جب میں اپنے ملک سے نکلا تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ مجھے فرمس یا شام کے کسی اور تاجر کے ہاں نوکری مل جائے گی۔ میں کسی کے بھیڑیں چرانے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ زندگی کی تلخیاں یہاں بھی میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ میں کوئی ایسی جگہ تلاش کروں گا جہاں ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا نہ ہو۔ فسطینہ نے مسکرا کر کہا، اگر آپ بھیڑیں چڑھا کر خوش رہ سکتے ہیں تو میں ابا جان سے کہوں گی کہ وہ شام کی تمام بھیڑیں اکٹھی کر کے آپ کے حوالے کر دیں اور آپ کو کوئی بہترین چراگاہ بھی دلوا سکے۔ لیکن فرض کریں کہ اگر وہ بھی کیسے رہا ہو کر وہاں نہ پہنچے ہوں اور خدا نخواستہ میرے نانا پر کوئی مصیبت آ گئی ہو اور جب ہم گھر واپس جائیں تو آپ کو کہکوں کے بجائے ہماری چیخیں سنائی دیں تو آپ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آصف نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے کہ میں ایسے حالات میں تمہارا ساتھ نہ چھوڑ سکوں گا۔ فسطینہ نے آپ دیدہ ہو کر کہا، آپ بہت رحم دل ہیں، لیکن وہاں آپ ہماری کوئی مدد نہ کر سکیں گے اور میں یہ گوارا نہ کروں گی کہ آپ ہمارے لیے کوئی اور خطرہ مول لیں۔ جب آپ اس پہاڑی پر تنہا رہ گئے تھے اور 5 آدمی آپ پر حملہ کاور تھے تو میں آپ کو ملامت کر رہی تھی۔ جب تک آپ واپس نہیں آئے تھے میں ہر سانس میں آپ کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ اب اگر دمشق کے حالات سازگار نہیں ہوتے تو بھی آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنی جان بچانے کی فکر کریں، لیکن میں یہ کبھی نہیں سمجھ سکوں گی کہ ایک عرب نے جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہ تھا ہم پہ اتنا بڑا مہربان کیوں تھا۔ آصف نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں چند دن پہلے اپنے عرب ہونے پر فخر کر سکتا تھا، لیکن اب میرا کوئی وطن نہیں۔ فسطینہ کچھ دیر آصف کے ساتھ چلتی رہی، پھر اس نے مڑ کر چند قدم دور اپنی ماں کی طرف دیکھا اور گھوڑا روک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد یہ لوگ اپنے راستے کے دو ریا سر و سبز باغات میں تبدیل ہو گئے اور دمشق کی ایک مضافاتی بستی میں داخل ہوئے جہاں جگہ جگہ انسانوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ آس پاس کے درخت گدوں سے پٹے پڑے تھے اور بعض لاشیں جنہیں انہوں نے قابل توجہ سمجھا تھا صرف ہڈیوں کے ڈھانچے دکھائی دیتی تھی۔ ایک مکان کے دروازے کے باہر 2 لاشوں پر چند کتے اور گدھ زور آزمائی کر رہے تھے۔ آصف نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، اب آپ کو ذرا ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ فسطینہ چلائی، خدا کے لیے یہاں سے نکلنے کی کوشش کیجیے، یہاں طوفان سے میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ آصف نے اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی، لیکن بستی کی دوسری طرف کے حالات بھی اس سے مختلف نہ تھے۔ لیکن یہاں سڑک کے آس پاس لاشوں کی تعداد زیادہ تھی اور ہر لاش ایک نئی داستان بیان کر رہی تھی۔ وہ قدم قدم پردہ دل فروش مناظر دیکھتے ہوئے شہر کے مشرقی دروازے قریب پہنچے۔ باہر مسلح سپاہیوں کے دستے گشت کر رہے تھے اور دروازے کے سامنے ایک درخت پر 5 لاشیں لٹک رہی تھیں۔ سپاہیوں کا ایک گروہ نے کچھ فاصلے سے آصف اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور شور مچاتے ہوئے بھاگ کر ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک آدمی نے جب اس دستے کا افسر معلوم ہوتا تھا آصف سے مخاطب ہو کر فارسی میں کہا، تم نے یہ قیمتی شکار کہاں سے حاصل کیا ہے؟ آصف نے سر ہلاتے ہوئے عربی زبان میں جواب دیا، میں تمہاری زبان نہیں سمجھتا۔ ایرانی افسر نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا،
میں پہلی بار ایک عرب کی قید میں رومی عورتوں کو اس قدر مطمئن دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا تمہارے خیال میں یہ 2 عورتیں ایک آدمی کی ضرورت سے زیادہ نہیں؟ اس کے ساتھ بھوکے درندوں کی طرح فسطینہ اور یوسفیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ یوسفیہ نے غصے سے لال پیلی ہو کر کہا، بدتمیز، تم کیا بک رہے ہو؟ میں سین کی بیوی ہوں اور یہ میری بیٹی ہے۔ ایرانی افسر یوسفیہ کے غصے سے زیادہ اس کی فارسی زبان سے متاثر ہوا اور بدحواس ہو کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سین کون ہے؟ یوسفیہ نے جواب دیا، تم یہ سوال ایران کے شہنشاہ سے کر سکتے ہو۔ اگر یہاں مدائن کا کوئی باشندہ ہے تو وہ سین سے ناواقف نہیں ہو سکتا۔ ایک سپاہی نے افسر کے کان میں کچھ کہا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے ملجیانہ لہجے میں کہا، معزز خواتین، مجھ سے بھول ہوئی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ کے کسی ادنا نوکر کے ساتھ بھی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر اس عرب نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہے تو میں اس کی کھال اتروا دوں گا۔ یوسفیہ نے جواب دیا، اس عرب نے ہماری جان اور عزت بچائی ہے۔ ایرانی افسر نے کہا، معاف کیجئے، جس سین کو ہم جانتے ہیں وہ تو شاید قسطنطنیہ میں ہے، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہمارے لیے تمہارے ہر سوال کو جواب دینا ضروری نہیں، اب بہتر یہی ہے کہ تم ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ معاف کیجئے، اب آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ ہمارا مکان دروازے کے قریب ہے، اگر اجازت ہو تو وہاں تک آپ کا ساتھ چلوں گا۔ یوسفیہ نے فاتحانہ انداز سے عاصم اور فسطینہ کی طرف دیکھا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ایرانی افسر اور اس کے سپاہی ان کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ کوئی 50 قدم کے فاصلے پر دروازے سے گزرتے ہوئے انہیں چند ایسے مناظر دکھائی دیے جن کے لباس ایرانیوں کی بجائے عربوں سے ملتے تھے۔ یہ لوگ 3 چیختی چلاتی عورتوں کو بال سے پکڑ کر گھسیٹ رہے تھے اور ایک مکان کے اندر لے جا رہے تھے۔ فسطینہ اور اس کی ماں کچھ دیر اپنے گھوڑے سے روک کر ان کے جگر دوز چیخیں سنتی رہیں۔ یوسفیہ نے ایرانی افسر سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ ہیرا، نجدار اور یمن کے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے حلیف ہیں۔ تم ان مظلوم عورتوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ ایرانی افسر نے جواب دیا، جناب، ہمارے سپہ سالار کی طرف سے انہیں پوری آزادی ہے، اپنے سرداروں کے سوا کسی کا حکم نہیں مانتے۔ انہیں کوئی بات سمجھانے کے لیے مجھے ان کے سردار کو تلاش کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے لیے یہاں رکنا مناسب نہیں، چلیے۔ یوسفیہ نے کچھ کہے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ عاصم اور فسطینہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دور آگے جا کر ایک ڈیوری کے سامنے رکے اور گھوڑے سے اتر پڑے۔ عاصم نے تینوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی اور فسطینہ اور اس کی ماں آگے بڑھ کر ڈیوری کے بند دروازے پر دستک دینے لگی۔ جب چند ثانے کوئی جواب نہ آیا تو یوسفیہ اضطراب کی حالت میں نوکروں کو آوازیں دینے لگی۔ اچانک اندر سے زنجیر کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی اور یوسفیہ اور فسطینہ بھاری گواڑوں کو دھکیل کر اندر داخل ہوئیں۔ دروازہ کھولنے والا اپنے لباس سے عرب معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنی زبان میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی اور اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر باغ میں بھاگتی ہوئی آگے نکل گئی۔ پہرے دار انہیں چند آوازیں دینے کے بعد دروازے کی طرف متوجہ ہوا تو عاصم نے جلدی سے آگے بڑھ کر گھوڑے اندر ہانک دیے۔ پہرے دار چلایا، تم کون ہو؟ تم اندر نہیں جا سکتے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر یہ تھیوڈس کا مکان ہے تو تم میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ آگے نہ جاؤ، یہ مکان ہمارے سردار کے قبضے میں ہے اور تمہارا شکار اب ایک شیر کی گجار میں داخل ہو چکا ہے، اب تمہیں کسی اور گھر کا رخ کرنا چاہیے۔ پہرے دار اپنی تلوار سونت کر عاصم کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ عاصم کی رگوں کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پہ آ گیا۔ اس نے جھپٹ کر ایک ہاتھ سے اپنے مد مقابل کی کلائی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے ایک ضرب سے اسے زمین پر لٹا دیا۔ پھر چشم زان میں نیچے پڑی ہوئی تلوار اٹھائی اور باغ سے مکان کی طرف بھاگنے لگا۔ اتنی دیر میں ایرانی افسر اور اس کے ساتھی جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ پہرے دار ان کے تیور دیکھ کر اٹھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ عاصم کے باغ میں چند قدم بھاگنے کے بعد اچانک نسوانی چیخیں سنائی دی۔ جب وہ سیب کے درختوں سے نکل کر ایک عالی شان عمارت کے قریب پہنچا تو یوسفیہ دہائی مچاتے واپس آ رہی تھی اور 3 آدمی کہکے لگاتے اور گالیاں دیتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ شراب کے نشے میں ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ سب سے اگلے آدمی نے یوسفیہ کی گردن پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور وہ دونوں منہ کے بل گر پڑے۔ عاصم نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھہرو، تم نہیں جانتے کہ تمہیں ایران کے شہنشاہ کے سامنے اس گستاخی کا جواب دینا پڑے گا۔ تم شہنشاہ کے ایک ایسے دوست کی عتاب مول لے رہے ہو جس کے اشارے پہ تمہارے سرداروں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ وہ انتہائی بدحواسی کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے لگے اور بیشتر اس کے کہ وہ کوئی اور قدم کر سکتے
ایرانی سپاہی جو آسم کے پیچھے آ رہے تھے انہیں اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ آسم نے آگے بڑھ کر یوسفیہ کو اٹھنے کے لیے سہارا دیا اور وہ ہوش میں آتے ہی چلانے لگی، خدا کے لیے میری بیٹی کو بچاؤ، وہ مکان کے اندر ہے۔ آسم پوری قوت سے مکان کی طرف بھاگا اور ایک کمرے سے فسطینہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ کسی نے زور سے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور ہوا کے ایک تندردوز تیز جھونکے کی طرح اندر داخل ہوا۔ فسطینہ ایک دیو کا آمد آدمی کے بازوں کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ فسطینہ کو ایک طرف دھکیل کر آسم کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے اور ہتھیار کمرے کے دوسرے کونے میں پڑے تھے۔ آسم اپنی تلوار پھینک کر ایک زخمی شیر کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ اس نے مدافعت کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن نشے کی حالت میں اس کی کوئی پیش نہ آئی گئی۔ آسم نے یکے بعد دیگرے اس کے منہ اور گردن پر چند مکے رصد کیے اور وہ تڑا کر فرش پر گرا اور دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کی۔ فسطینہ ایک بچے کی طرح سسکیاں لیتی اور روتی ہوئی آسم سے لپٹ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا کے لیے آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ بھاگ جائیں، آپ کو ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہمیں آپ کو بار بار خطر میں ڈالنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر ہمارے مقدر میں ذلت اور رسوائی ہے تو آپ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آسم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں فسطینہ، میں بھاگنے کے لیے یہاں تک نہیں آیا ہوں، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں تمہارے مقدر میں ذلت اور رسوائی نہیں ہے۔ یوسفیہ اور ایرانی افسر کمرے میں داخل ہوئے۔ فسطینہ آسم کو چھوڑ کر اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ ایرانی افسر نے آگے بڑھ کر نیچے پڑے ہوئے آدمی کو اچھی طرح دیکھنے بھالنے کے بعد یوسفیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر آپ کے محافظ اس معزز آدمی کو قتل کر دیتا تو مسئلہ بہت خطرناک ہو جاتا۔ یوسفیہ نے غصے سے کانپتے ہوئے بولی، تم اس وحشی کو ایک معزز آدمی سمجھتے ہو؟ ایرانی افسر نے کہا، جناب، یہ ہیرا کے ایک معزز خاندان کا رئیس ہے اور لڑائی کے میدان میں بہت کم لوگ اس کے ہم پلہ سمجھے جاتے ہیں۔ آج اگر یہ شراب سے مدہوش نہ ہوتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یوسفیہ فسطینہ سے مخاطب ہوئی، وہ لڑکی کون تھی اور کہاں گئی؟ فسطینہ نے جواب دیا، میں اسے اچھی طرح نہیں پہچان سکی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یوحنا کی بیٹی تھی، یوحنا کی بہن تھی۔ میں نے اسے پچھلے کمرے کی طرف بھاگتے دیکھا تھا۔ یوسفیہ نے آگے بڑھ کر عقبی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو، تمہیں اب کوئی خطرہ نہیں، میں تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتی ہوں، میں یوسفیہ ہوں۔ ایک عورت دروازہ کھول کر باہر نکلی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ حالانہ یوسفیہ اور فسطینہ نے ایک زبان ہو کر کہا۔ وہ چند ثانے گردن جھکائے بے اثر حرکت کھڑی رہی اور پھر اس نے اچانک آگے بڑھ کر فرش پر پڑی ہوئی تلوار اٹھائی اور گرے ہوئے آدمی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آسم نے بھاگ کر اس کی ہاتھ پکڑ لیا۔ چلائی، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے انتقام لینے دو، تم نہیں جانتے کتنا ظالم ہے، اس نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے اور میں کل سے ستم رسیدہ عورت کی آواز سسکیوں میں گم ہو کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ آسم نے اس کی گردن اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ ایرانی افسر نے یوسفیہ سے سوال کیا، یہ آپ کی بہن ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ہماری ایک پڑوسی کی بیوی ہے۔ فسطینہ نے کہا، لینا، حوصلے سے کام لو اور خدا کے لیے مجھے نانا جان کے متعلق بتاؤ۔ تمہارے نانا جان یہاں نہیں ہے، ایلانا نے اپنی سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ کہاں ہے؟ انہیں زندہ جلا دیا گیا ہے۔ دمشق والوں کو ایک بے گناہ آدمی کی جان لینے کی سزا ملی ہے۔ میرے خاوند نے انہیں بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بے بس تھا۔ کل اس وحشی نے میری آنکھوں کے سامنے آپ کے بوڑھے نوکر کا گلا گھونٹ دیا۔ یوسفیہ نے پوچھا، میرے باپ کو زندہ جلانے والے کون تھے؟ انہیں رومی سپاہی پکڑ کر لے گئے تھے اور ہمارا بشپ اور شہر کے سینکڑوں آدمیوں کا جلوس اس کے ساتھ تھا۔ ان پر ایرانیوں کے جاسوس ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ یوسفیہ نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں یقین ہے کہ میرے باپ کو زندہ جلا دیا گیا؟ ہاں، جب ان کی چتا کو آگ لگائی گئی تھی تو میرے شوہر اور محلے کے کئی آدمی وہاں موجود تھے اور محلے کے لوگوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ ان کے سینکڑوں ہمدرد رو رہے تھے، لیکن کلیسا کی عدالت کے فیصلے کے بعد کسی کو ان کے خلاف دم مارنے کی جرت نہ تھی اور شہر کے عوام کی اکثریت بھی ان کے خلاف مشتعل ہو چکی تھی۔ یوسفیہ اور فسطینہ تھیوڈس کی موت کے تفصیلات پوچھ رہی تھی اور ایرانی افسر سریانی زبان میں ناشنا ہونے کے باعث پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا۔ مکان کے باہر اس کے سپاہی 3 اربوں کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے۔ ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اپنے افسر سے کہا، جناب، ان اربوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انہیں پڑاؤ میں لے جاؤ، شراب کا نشہ اترنے کے بعد ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پہلے ان کے سردار کو یہاں سے نکالو۔ کم از کم 4 آدمیوں کو پہرا دینے کے لیے یہاں چھوڑ دو۔ اور سپاہی نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو آواز دی،
اور 3 آدمی بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ایرانی افسر آگے بڑھ کر عرب سردار کو جھنجھوڑنے لگا اور اس نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دی۔ ایرانی افسر کے اشارے پر سپاہیوں نے اس کے بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور دروازے کی طرف کھینچنے لگے۔ اس نے بدحواسی کی حالت میں چند قدم اٹھائے اور پھر اچانک اپنے آپ کو ان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن 4 آدمی کے مقابلے میں اس کی کوئی پیش نہ گئی اور اسے زبردستی کمرے سے باہر لے گئے۔ ایرانی افسر نے یوسفیہ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ عرب سخت منتقم مزاج ہوتے ہیں، لیکن یہ شخص دوبارہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ تاہم موجودہ حالات میں آپ کا گھر محفوظ نہیں، اس لیے جب تک آپ یہاں ہیں میرے سپاہی آپ کے دروازے پر پہرا دیں گے۔ میں سپہ سالار کو آپ کے متعلق اطلاع دینے جا رہا ہوں۔ اگر انہوں نے اجازت دی تو میں بذات خود آپ کی حفاظت کے لیے یہاں آ جاؤں گا۔ اگر سپہ سالار نے آپ کو کسی اور محفوظ جگہ ٹھہرانا ضروری خیال نہ کیا تو میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اگر اس نوجوان کو اپنی جان عزیز ہے تو اسے مکان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ یہ کسی لخمی یا تمیمی دستے کا آدمی ہوگا، لیکن یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ یوسفیہ نے جواب دیا، اگر یہ نوجوان یروشلم سے دمشق تک ہمارے ساتھ نہ دیتا تو ہم اس وقت رومیوں کی قید میں ہوتے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر شہنشاہ ایران کی نظروں میں سین کی بیوی اور بیٹی کی کوئی قیمت ہے تو وہ اس نوجوان کو عزت کے قابل سمجھیں گے۔ تم اپنے سپہ سالار سے کہو کہ جب تک مجھے اپنے خاوند کا حال معلوم نہیں ہوتا میں یہیں رہنا پسند کروں گی۔ بہت اچھا، میں فی الحال 4 آدمی یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تھوڑی دیر بعد چند اور آدمی یہاں پہنچ جائیں گے۔ افسر یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ یوسفیہ اور فسطینہ دونوں ہلانہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ باقی سارا دن خیریت سے گزر گیا۔ سپہر کے وقت دمشق فتح کرنے والے لشکر کا سپہ سالار بذات خود اظہار ہمدردی کے لیے سین کی بیوی کے پاس آیا اور پہرے داروں کو جو بیرونی دروازے کے قریب پائے باغ میں ایک خیمہ نصب کر چکے تھے ضروری ہدایات دینے کے بعد واپس چلا گیا۔ رات کے وقت عاصم سکونتی مکان کے ایک سرے پر مہمان خانے کے ایک کمرے میں لیٹا ہوا تھا، لیکن تھکاوٹ کے باوجود اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ دن بھر اس نے ہلانہ کی زبان سے اہل دمشق پر ایرانی لشکر کے وحشیانہ مظالم کی داستانیں سنی تھی۔ وہ اسے یہ خوبصورت شہر اپنے وطن کی ریگزاروں سے زیادہ وحشتناک محسوس ہوتا تھا۔ وہاں قبائل ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، یہاں سلطنتوں کا تصادم تھا۔ دمشق کی گلیاں اور بازاروں میں فاتح لشکر کے نعرے اور کہکے اور آس پاس کے مکانوں سے مفتوح قوم کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ کاش میں اس وحشت اور بربریت کے اس طوفان کو روک سکتا، کاش میں دمشق کے ہر گھر پر پیغام دے سکتا۔ سمیرہ، تم نے کہا تھا کہ رات کے مسافر کو صبح کی روشنی کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن وہ صبح کب آئے گی؟ کیا ان طریق بادلوں کی آغوش سے کوئی آفتاب نمودار ہو سکتا ہے؟ عاصم کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس انسانیت کا مستقبل اس کے ماضی اور حال سے زیادہ بھیانک نظر آتا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، کاش فسطینہ کی دنیا سمیرہ کی دنیا سے مختلف ہوتی۔ دیر تک بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلنے کے بعد اس کو نیند آ گئی، لیکن پچھلے پہر وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ بیرونی دروازے کی طرف پہرے داروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اس نے تلوار اٹھائی اور ننگے پاؤں باہر نکل آیا۔ باغ میں چند آدمی مشلیں اٹھائے مکان کا رخ کر رہے تھے۔ عاصم درختوں کی آڑ لیتا ہوا چند قدم اس طرف بڑھا، لیکن پھر اچانک کچھ سوچ کر بھاگتا ہوا اس کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا جہاں یوسفیہ اور اس کی بیٹی سو رہی تھی۔ مشلوں کی روشنی میں اسے 8-10 آدمی دکھائی دے رہے تھے۔ عاصم سوچ رہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں۔ پہرے داروں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی، شاید ان کا افسر جو بھی غداری کر رہا ہو۔ میں اتنے آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر میں ایک بار ان کا منہ پھیر دوں تو بھی یہ معاملہ ختم نہ ہوگا۔ اگر یہ بھاگ گئے تو اور آ جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ فسطینہ کہتی تھی کہ اگر ہمارے مقدر میں ذلت اور رسوائی ہے تو تم ہماری مدد نہیں کر سکتے، لیکن میں اپنی زندگی میں اس کی ذلت اور رسوائی نہیں دیکھوں گا۔ اس کے بعد اس آواز سے کوئی سروکار نہ ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میری آنکھیں اسے سمیرہ کی طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھیں گی اور میری لاش رونتے بغیر اس کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں انہیں تھوڑی دیر کے لیے روک سکوں تو سین کا کوئی وفادار دوست یہاں پہنچ جائے۔ آج رانی سپہ سالار بذات خود ان کی مدد پرسی کے لیے آیا تھا۔ عاصم موت کے بھیانک چہرے پر
امید کی روشنی تلاش کر رہا تھا۔ مکان سے چند قدم دور رکے ایک دراز قامت آدمی نے دوسروں کے ہاتھ سے مشل لینے کے بعد ان سے کچھ کہا اور وہ واپس چلے گیا۔ اجنبی تیزی سے آگے بڑھا اور عاصم دروازے کی محراب کے اندر سمٹنے لگا۔ پھر اچانک اس نے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، تم آگے نہیں جا سکتے۔ اجنبی ٹھٹک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور ایک ثانیہ توقف کے بعد اس نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں اور میری آواز پر آن کی آن 20 آدمی تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، لیکن تمہاری آواز حلق سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ اجنبی نے اطمینان سے کہا، تم عرب معلوم ہوتے ہو، میں حیران ہوں کہ تم اس گھر کی حفاظت کے لیے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو۔ اگر تم ایرانی ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سین کی بیوی کا گھر ہے اور سین شہنشاہ کا دوست ہے، اور اگر تم ان کے محافظ ہو تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا۔ اجنبی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم بہت بہادر ہو اور بہت بیوقوف بھی، لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ بہت دور سے آیا ہوں اور اب میرے لیے واپس کس دنیا کا رخ کرنا ممکن نہیں۔ میرا نام سین ہے۔ عاصم سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ سین نے اپنے ہاتھ سے اس کی تلوار ایک طرف ہٹائی اور آگے بڑھا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ تھوڑی دیر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ عاصم نے کہا، میں اس وقت بہت خوف زدہ ہوں، آپ انہیں آوازیں دیں۔ سین چلایا، فسطینہ فسطینہ بیٹی دروازہ کھولو، میں آ گیا ہوں۔ فسطینہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ابا جان کہتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ سین نے مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، اب تمہیں اطمینان ہو جانا چاہیے، پہرے داروں نے مجھے تمہارے متعلق بتا دیا تھا، لیکن مجھے یہ توقع نہ تھی کہ تم اس وقت دروازے پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ جاؤ اب آرام کرو۔ عاصم مہمان خانے کی طرف چل دیا۔ اگلے دن تک عاصم کو سین سے دوبارہ ملاقات کا موقع نہ ملا۔ وہ کبھی استبل میں جا کر اپنے گھوڑے کو دیکھتا اور کبھی بائیں باغ میں ٹہلنا شروع کر دیتا۔ مکان کے محافظ اس کے ساتھ والے خادموں کی طرح پیش آتے، اس کے ساتھ ادنا خادموں کی طرح پیش آتے۔ دوپہر کے وقت وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اچانک فسطینہ اندر داخل ہوئی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فسطینہ نے کہا، آج میں بہت دیر تک سوئی رہی ہوں، امی اور ابا جان ابھی بیدار ہوئے ہیں، وہ کھانے پر آپ کو بلانا چاہتے تھے، لیکن ہلانا نے کہا کہ آپ کھانا کھا چکے ہیں۔ ہم صبح تک آپ کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ ابا جان اب سپہ سالار سے ملنے جا رہے ہیں، واپس آ کر وہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ امی جان کہتی ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے، ابھی انہوں نے ایک آدمی کو آپ کے لیے نیا لباس خریدنے بھیجا ہے۔ عاصم نے کہا، مجھے نئے لباس کی ضرورت نہیں، میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ آپ کے ابا جان خیریت سے گھر پہنچ جائیں، اور یہ خواہش پوری ہو چکی ہے۔ اب دمشق کو خدا حافظ کہتے ہوئے میرا دل پر کوئی بوجھ نہ ہوگا۔ فسطینہ نے جواب دیا، اب آپ کے میزبان میرے ابا جان ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا ان کا کام ہے کہ آپ کب جائیں گے۔ جب تک انہیں یہ اطمینان نہیں ہو جاتا کہ آپ جس جگہ پر ہیں وہ دمشق سے بہتر ہے، آپ کو کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ باہر سے کئی قدموں کی آہٹ سنائی دی اور فسطینہ نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، ابا جان آ رہے ہیں۔ عاصم اٹھ کر کھڑا ہو گیا، فسطینہ ایک طرف ہٹ گئی۔ سین کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک قدم کے فاصلے سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، واپس آ کر اطمینان سے تمہارے سے باتیں کروں گا۔ میری بیٹی کہتی ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے، میں اسے یہ اطمینان دلا چکا ہوں کہ تم اس گھر میں میری اجازت کے بغیر نہیں نکلو گے، اس گھر سے میری اجازت کے بغیر نہیں نکلو گے۔ یہ آپ کا حکم ہے؟ نہیں، ہم اپنے موصلوں کو حکم نہیں دیا کرتے۔ فسطینہ، میری غیر ضروری میں تمہیں اپنے مہمان کا خیال رکھنا چاہیے۔ سین نے عاصم کے کندھے پر تھپکی دی اور مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ شام کے وقت عاصم اپنے کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا۔ ہلانا کپڑوں کی ایک گٹھری اٹھائے سکونتی مکان سے نمودار ہوئی اور اس کے قریب آ کر بولی، لیجئے یہ آپ کے کپڑے ہیں، آپ انہیں جلدی پہن لیجئے، فسطینہ کے ابا جان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عاصم نے پوچھا، کیا وہ نئے لباس کے بغیر کسی سے ملاقات نہیں کرتے؟ ہلانا نے پریشان ہو کر جواب دیا، نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، آپ یہ کپڑے پہن کر ہی ان کے پاس آئیں، لیکن فسطینہ کی یہ خواہش ہے کہ آپ لباس تبدیل کر لیں۔ عاصم نے اس سے گٹھری لے کر کمرے کے اندر پلنگ پر پھینک دی اور واپس آ کر بولا، لباس تبدیل کرنے میں دیر ہو جائے گی، میں پہلے ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہلانا کچھ کہے بغیر اس کے آگے چل پڑی
اور تھوڑی دیر بعد اس نے سکونتی مکان کے ایک نیم دروازے کے سامنے رکتے ہوئے کہا آپ اندر تشریف لے جائیے۔ عاصم جھکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کمرے میں 2 مشریں جل رہی تھی۔ سین، یوسبی اور فسینہ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ سین نے اسے دیکھتے اپنے سامنے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ، میری بیٹی کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کی موجودگی میں تمہارا شکریہ ادا کروں، اور میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایران کے تمام عمرا کو یہاں بلاتا اور ان کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرتا کہ یہ نوجوان اس دنیا میں میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ میں آج سے اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ میرے لیے سریانی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار ممکن نہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم فارسی نہیں جانتے۔ عاصم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ سین نے کہا میں الال صبح ایک مہم پر جا رہا ہوں، لیکن دمشق چھوڑنے سے پہلے میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ دولت کی میرے پاس کوئی کمی نہیں، فسینہ اور اس کی والدہ تمہاری بدولت جو جواہرات بچا لائی ہیں ان پر تم سے زیادہ کسی کا حق نہیں، اور وہ تمہیں قبول کرنے پڑیں گے۔ عاصم نے جواب دیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ سین نے کہا تم غریب الوطن ہو اور میں تمہیں شام اور آرمینیا کے ہر شہر میں بہترین محل، زمین اور باغات دلوا سکتا ہوں۔ اگر تم کسی طاقتور دشمن کے ہاتھوں تنگ ہو آ کر اپنے وطن سے نکلے ہو تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس جنگ سے فارغ ہوتے ہی میں تمہیں ایک فاتح کی حیثیت سے وہاں بھیجوں گا، اور تمیمی اور لخمی قبائل کا ایک لشکر تمہارے ساتھ ہوگا جس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہ ہوگی، اور میں یمن کے گورنر کو بھی شہنشاہ کی طرف سے تمہاری اعانت کا حکم بھیج دوں گا۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔